بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین سخیوں کا قصہ۔ ایک دن خانہ کعبہ میں اس بات پر بحث چھڑ گئی کہ اس وقت سب سے زیادہ سخی کون ہے۔ کوئی عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ کا نام لیتا تھا، کوئی قیس بن سعد کو اور کوئی عرابہ رحمۃ اللہ۔ یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ ان تینوں میں سے کون زیادہ سخی ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس کے معلوم کرنے کا بہترین حل یہ ہے کہ تینوں بزرگوں کے پاس الگ الگ تین آدمی فقیر و سائل بن کر جائیں اور واپس آ کر اپنی اپنی رائے اور سرگشت بیان کریں۔ یہ بات سب کو پسند آ گئی اور تینوں پارٹیوں نے ایک مضمون طے کر کے اپنے اپنے آدمی ان کے پاس بھیک مانگنے کے لیے بھیج دیے۔ عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ کے پاس جس وقت یہ سائل پہنچا تو وہ اپنے علاقے پر جانے کے لیے سواری پر بیٹھ چکے تھے۔ جب معلوم ہوا کہ یہ سائل ہے، فوراً اپنی سواری سے اتر آئے اور کہنے لگے، یہ لو، یہ حضرت علی علیہ السلام کی تلوار حاضر ہے اور یہ سواری کسی ہوئی کھڑی ہے۔ ابھی میرے علاقے میں چلے جاؤ اور وہاں جو کچھ بھی حاصل ہو جائے سب لے لینا۔ چنانچہ اس آدمی کو ان کے علاقے سے 4000 روپیہ اور بہت سے قیمتی کپڑے وغیرہ وصول ہوئے اور وہ متبرک تلوار مفت میں ہاتھ آئی۔ قیس بن سعد کے یہاں جو شخص گیا تھا اس وقت آپ سو رہے تھے۔ لونڈی نے بتایا کہ ابھی ابھی وہ سونے کے لیے لیٹے ہیں، لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ سائل ہے اور کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے تو کہنے لگی، ان کے جگا دینے سے تو میرے نزدیک یہی بہتر ہے کہ میں تیری حاجت ہی پوری کر دوں۔ یہ کہہ کر اس نے 700 درہم کی ایک تھیلی جو اس وقت گھر میں موجود تھی لا کر دیتے ہوئے بولی، یہ لو اور اپنا آدمی ساتھ کیے دیتی ہوں، ہمارے شتر خانے میں چلے جاؤ، کوئی سواری پسند آ جائے تو وہ بھی لے لینا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بیدار ہونے کے بعد قیس بن سعد کو جب لونڈی کی یہ کارگزاری معلوم ہوئی تو انہوں نے خوش ہو کر اسی وقت لونڈی کو بھی آزاد کر دیا۔ تیسرے آدمی کا قصہ سنیے جو عرابہ رحمۃ اللہ کے پاس گیا تھا۔ اسے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ان کی تو آنکھیں جاتی رہی ہیں اور اس وقت 2 غلاموں کے سہارے سے مسجد نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ سائل نے اسی حالت میں اپنا سوال ان کے آگے رکھ دیا۔ سائل کا سوال سنتے ہی آپ نے غلاموں کو روک دیا اور کف افسوس مل کر کہنے لگے، اب تو میرے پاس سوائے ان 2 غلاموں کے اور کچھ باقی نہیں بچا، لہٰذا یہ حاضر ہیں، تم انہی کو لے جاؤ۔ سائل نے عرض بھی کیا کہ اگر آپ انہیں بھی دے دیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی اور نماز وغیرہ پڑھنے کس طرح جایا کریں گے۔ فوراً آپ کے ماتھے پر بل آ گیا، کہنے لگے، اب اگر تم اس ہدیے کو قبول نہیں بھی کرو گے تب بھی میں انہیں اب اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، فی سبیل اللہ آزاد کر دوں گا۔ اب تمہیں اختیار ہے، چاہے لیتے جاؤ یا آزاد ہونے کا موقع دے دو۔ اور یہ کہتے ہی آپ نے غلاموں کا ہاتھ چھوڑ کر دیوار پکڑ لی اور اس کو پکڑے پکڑے گھر لوٹ آئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب یہ تینوں سائل کعبہ میں جمع ہوئے اور ہر ایک نے اپنے اپنے واقعات سنائے تو بیک زبان سب نے فیصلہ کیا کہ اپنی مخصوص طرز ادائیگی کی بنا پر سب سے بڑے سخی اور غنی دل حضرت عرابہ رحمۃ اللہ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سخاوت کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں بھی سخی دل عطا کرے، آمین۔